بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ويجوز أن يخط عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. کل یہ بیان فرمایا تھا کہ مشتری کے لیے جائز ہے کہ ثمن میں کچھ اضافہ کر دے، اسی طرح بائع کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ مبیع میں کچھ اضافہ کر دے یا ثمن سے کچھ کم کر دے. تو ثمن میں مشتری کا کچھ زیادہ کرنا اور بائع کا کچھ کم کر دینا یا مبیع میں اضافہ کر دینا، یہ تینوں باتیں جائز ہیں. اور ثمن میں جو کمی اور زیادتی ہوگی، یعنی مشتری اگر کچھ اضافہ کر دے یا بائع اس میں کچھ گھٹا دے تو اس کا تعلق اصل عقد سے ہوگا. یہ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہے. اور امام ظفر اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جب بیع تام ہو گئی، ایجاب و قبول ہو جانے سے بیع تام ہو جاتی ہے. جب بیع تام ہو گئی تو ثمن میں اضافہ کرنا یہ اصل بیع سے لاحق نہیں ہوگا، یا ثمن میں کچھ کم کرنا یہ بھی اصل بیع کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، بلکہ یہ بائع اور مشتری کی طرف سے یہ بر و صلہ اور احسان ہے. امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک اعتراض کیا تھا کہ اگر ثمن میں اضافہ کر دیں تو یہ زیادتی کیا ہوگی، اپنی ہی ملک کے عوض میں اپنے ہی مال سے جو ہے اضافہ ہوگا، اور اپنا ہی مال اپنی ہی ملک کے عوض نہیں ہوتا ہے. مثلا مبیع جو ہے یہ بائع کی ملک ہے، ثمن مشتری کی ملک ہے، تو اب بائع کی ملک یعنی مبیع کے عوض ثمن ہوتا ہے، یہ تو صحیح ہے. لیکن جب بیع تام ہو گئی، مشتری جو ہے مبیع کا مالک ہو گیا اور بائع کا حق ثمن میں لاحق ہو گیا. اب اگر مشتری جو ہے ثمن میں اضافہ کرتا ہے تو اب یہ اضافہ کا مطلب یہ ہوا کہ مبیع جو اس کی ملک ہو چکی ہے اسی ملک کے عوض جو ہے یہ ہو، تو جب ثمن بھی اسی کی ملک اور مبیع بھی اسی کی ملک، یہ ہوا کہ اپنا ہی مال اپنی ملک کے عوض، اور یہ نہیں ہو سکتا. اور بائع جو ہے ثمن سے کچھ کم بھی نہیں کر سکتا. مثلا اس نے ایک کتاب خریدی، ایک کتاب 100 روپے کی ہے، اب بائع نے جو ہے اس میں سے 10 روپیہ کم کر دیا، تو کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ پوری کتاب یہ کا عوض 100 روپے، تو پوری کتاب کے عوض 100 روپے ہے، اور جب بیع تام ہو جانے کے بعد بائع نے 10 روپیہ اس میں سے کم کر دیا، تو گویا آپ یوں کہیے کہ 10 ایک کتاب کے 100 حصے کیے جائیں، ایک حصہ 1 روپے کے عوض ہوا، تو کتاب کے 90 حصے 90 روپے کے عوض ہوئے، اور بقیہ جو اور 10 حصہ ہے تو وہ تو عوض سے خالی ہو گیا، اس کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہے، اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ حاصل یہ ہوا کہ نہ جو ہے مشتری نہ اضافہ کر سکتا ہے اور نہ بائع جو ہے اس میں سے کم کر سکتا ہے. اور اگر مشتری اضافہ کر دے تو یہ اس کا عقد سے کوئی تعلق نہیں، یہ مشتری کی طرف سے بر و صلہ اور احسان ہے. اور اگر جو ہے بائع جو ہے ثمن سے کچھ کم کر دے، کچھ واپس کر دے، تو جو واپس کر دے یہ بائع کی طرف سے بر و صلہ اور احسان ہے. اس کا جواب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے صاحب ہدایہ نے یہ دیا کہ دیکھیے بائع اور مشتری کو یہ حق ہے کہ اصل بیع ہی کو ختم کر دے. بھائی مشتری کہہ دے کہ اپنا سامان آپ واپس لے لیجئے اور میرا جو ہے پیسہ واپس دے دیجئے، اس نے کہا ٹھیک. تو اب دونوں راضی ہو گئے باتفاق کے طرفین، اصل بیع کو ختم کرنے کا انہیں اختیار ہے اور یہ جائز ہے. تو کہا جب اصل بیع کو یہ ختم کر سکتے ہیں
تو کیا بے کو ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف منتقل نہیں کر سکتے؟ بدرجہ اولا کر سکتے ہیں۔ مثلا کہ عقد کی 3 صورتیں ہیں، یا یہ دام پر بیچنا، جتنے میں خریدا تھا اتنے میں بیچنا، بالکل راس المال پر، دام پہ، نہ نفع نہ نقصان۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نقصان کے ساتھ بیچنا، مثلا خریدا تھا 100 روپے میں اور 95 روپے میں بیچ دیا، کہ نقصان کے ساتھ بیچنا۔ تیسرا وصف کیا ہے کہ نفع کے ساتھ بیچنا، 100 میں خریدا تھا 110 میں بیچا ہے۔ تو بے کی یہ تینوں صورتیں ہیں اور یہ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ تو اگر جو ہے اس نے مشتری نے 100 روپے میں خریدا اور 100 روپے کا بائع نے بھی خریدا تھا اور 100 روپے میں بیچ دیا، تو گیا جتنے میں خریدا اتنے ہی میں بیچا، تو دام پر بیچ رہا تھا، اور مشتری نے 10 روپے اضافہ کر دیا تو گویا اس میں نفع کر دیا ہے، اور اس کے ایک وصف کی برابری کے وصف سے نکال کر نفع کے وصف میں پہنچا دیا کہ اب یہ بے برابری کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نفع کے ساتھ ہے۔ تو ایک وصف سے دوسرے وصف پر پھیرنا یہ بھی جائز ہے۔ زید نے جو ہے 100 میں خریدا تھا، 90 روپے فروخت کر دیا۔ اب جو ہے مشتری کو خبر ملی کہ 100 میں خرید کر کے اس نے 90 روپے میں فروخت کر دیا، اور جب وہ قبول ہو گیا تو اس نے 10 روپیہ اپنی طرف سے اور بڑھا دیا، کہا اچھا سامان میں 10 روپیہ میں بڑھا دیتا ہوں۔ تو یہ جو بے ہوئی تھی، بے کا وصف کیا تھا؟ برابر جو ہے نقصان، یہ بے نقصان کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن جب بیچنے والا راضی ہے تو قاضی یہی فیصلہ کریں گے کہ بے صحیح ہے، لیکن مشتری نے 10 روپیہ اضافہ کر کے بے کو وصف نقصان سے نکال کر کے برابری کے وصف تک پہنچا دیا، اور اگر 10 کے بجائے 15 روپیہ اضافہ کر دے، 105 میں خرید لے، تو اب یہ ہوا کہ جو بائع نے نقصان کے ساتھ بیچا تھا اب بجائے نقصان کے جو ہے 5 روپے کے نفع پر فروخت کر رہا ہے، تو یہ بھی جائز۔ تو جب ان کو اصل بے کو ختم کرنے کا اختیار ہے تو بے کو ایک وصف جائز سے دوسرے وصف جائز تک منتقل کرنا بھی جائز ہے۔ اور دوسری مثالیں دیا کہ جیسے بائع اور مشتری، ان دونوں نے جو ہے، دونوں میں سے کسی نے خیار شرط جو ہے کہ قید لگا دیا کہ کوئی چیز خریدا اور کہا ہمیں اختیار ہے کہ ہم 3 دن تک چاہیں واپس کر دیں، اور بائع نے یہ کہا کہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم 3 دن کے اندر چاہیں تو واپس لے لیں۔ دونوں نے یا دونوں میں سے کسی نے جو ہے خیار شرط لگا دیا، بے ہو گئی۔ اب بے ہونے کے بعد جس نے جو ہے اپنے لیے شرط رکھا تھا اس نے شرط کو ختم کر دیا، ساقط کر دیا، تو دیکھیے بے ایک وصف کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن بائع اور مشتری کو یہ اختیار تھا کہ اس کو جو وصف کو ساقط کر دیں، اس کو ایک وصف سے بدل کر کے دوسرے وصف کی طرف کر دیں۔ تو پہلے بے مطلق ہوئی تھی لیکن بے مقید ہوئی تھی خیار شرط کے ساتھ، اب اس کو جو ہے کہ اطلاق کی قید کو ہٹا کر کے مطلق کر دیا، تو ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف منتقل کرنا جائز۔ اسی طریقے سے بے مطلق ہوئی، نہ بائع نے اپنے لیے شرط رکھا نہ مشتری نے شرط رکھا۔ ایجاب و قبول کے بعد مشتری نے کہا اچھا سنیے جو ہے کہ بے میں تو میں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن مجھے یہ اختیار ہے کہ اگر مجھے پسند نہ آئے تو 3 دن کے اندر میں واپس کر دوں۔ بائع نے کہا بہت شوق سے جو ہے آپ واپس کر دیجیے گا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ تو پہلے ہوئی تھی بے مطلق، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو بدل کر کے مقید کر دیا۔ تو دیکھیے ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف منتقل کرنا، تبدیل کرنا انہیں اختیار ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب یہ اضافہ جائز ہے تو یہ اضافہ جو ہے یہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوگا، کہ مثلا 10,000 روپے میں سامان خریدا یا بکرا خریدا اور مشتری نے 1,000 روپیہ اضافہ کر دیا، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی قیمت 10,000 ہے، اس کی قیمت بجائے 10 کے 11,000 ہوگی، تو یہ ذاتی اصل ثمن کے ساتھ، اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوگی۔ اور ایسے ہی جب بائع نے 1,000 میں سے 500 روپے کم کر دیے، 9,500 دام کر دیا، تو اب مشتری یہ نہ کہے کہ میں نے 1,000 میں خریدا، اب یہ کہے کہ میں نے 950 میں خریدا ہے۔ یہ ذاتی اور کمی جو ہے اصل عقد کے ساتھ جو ہے قائم ہوگی۔
تو اب ایک اعتراض ہو رہا ہے ان کی طرف سے، کیونکہ امام ظفر امام شافعی کی طرف، ٹھیک ہے جب آپ کے ہاں کی اصل بائے کا جو ہے کچھ کم کرنا، یہ کمی اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوگی، تو ایک 10,000 میں ایجاب و قبول ہوا تھا، اب بائے اگر 1,000 یا 500 کر دے تو اب آپ کہیں گے کہ یہ اصل بائے اب جو ہے اس کی قیمت 9,000 ہے یا 9,500 ہے، جو کمی ہوئی 500 کی وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوگی۔ تو جیسے 1,000 کم کرنا ویسے کل کم کر دینا، تو گویا آپ کے نزدیک یہ بھی کہیے کہ بائے کو اختیار ہے کہ پورا ثمن ساقط کر دے، بجائے 1,500 کے کہہ دے کہ بھائی میں نے بکرا بیچا ہے اور 10,000 جو اس کی قیمت تھی میں نے پوری قیمت کم کر دیا ہے، اب یہ بغیر قیمت کے ہو گیا، تو آپ کے نزدیک کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بخلاف حق الکل کی برخلاف ثمن کا کچھ حصہ مشتری تو کم کر سکتا ہے، لیکن سارے حصے معاف کر دیں کم کر دیں اس کا اختیار نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر سارا جو ہے ثمن معاف کر دیں تو اب یہ بے نہیں ہوگی، بے میں تو یہ ہے کہ مبادلۃ المال بالمال، ایک طرف سے مبی دوسری طرف سے ثمن، اور جب پورا ثمن ساقط کر دیں تو یہ ذاتی یہ قیمت جو ہے اصل بے کے ساتھ لاحق ہو گئی، تو گویا یہ مبی ایسا ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں، تو کیا آپ کے ہاں جائز ہے؟ یہ اعتراض ہوا۔ اس کا جواب جو ہے احناف کی طرف سے صاحب نیا دے رہے ہیں کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بائع اور مشتری کو ایک وصف جائز سے دوسرے وصف جائز تک منتقل کرنا تبدیل کرنے کا پاور تو ہے، لیکن اصل بے کو ختم کر دیں، اگر سارا ثمن معاف کر دیں تو اب یہ جو ہے بے ہی نہیں رہی، اور یہ کمی اصل بے کے ساتھ لاحق ہو گئی، تو اب یہ وصف کا بدلنا نہیں ہے بلکہ اصل کا بدلنا ہو گیا، اور جب ثمن ہی باقی نہیں رہا تو اب یہ بے نہیں بلکہ کیا ہے، یہ ہبہ ہو جائے گا، اور ہماری گفتگو چل رہی بے میں، تو اب فلا یلتحق ہو، تو اب جو ہے یہ کمی جو ہے پورے اس کی کمی پورے ثمن کی کمی یہ اصل بے کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنا مال جو ہے نفع کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہے اور دام و دام پر بیچنا بھی جائز ہے، تو مثلاً 10,000 میں وہ بکرا خریدا تھا اور بائع نے جو ہے اس میں سے 500 روپیہ یا 1,000 گھٹا دیا، تو اب 1,000 گھٹا دیا تو اب یہ 9,000 کا ہوا، لیکن پہلی قیمت 9,000 تھی۔ اب اگر یہ مشتری جو ہے اپنا وہی بکرا کتنے میں بیچے گا؟ 9,000 میں بیچے گا یا 10,000 میں بطور تولیہ یہ کہ دام ہی دام پر بیچ دینا، تو اب آپ کہیں گے کہ اس نے تو خریدا تھا 10,000 میں، یہ اور بات ہے کہ بعد میں جو ہے مشتری نے بائع نے اس میں کمی کر دی، لیکن جتنے میں خریدا تھا اسی اعتبار سے بطور تولیہ بیچیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، جب یہ ذاتی جو ہے اصل یا کمی اصل عقد کے ساتھ لاحق ہے تو بائع نے جتنا کم کیا ہے مشتری کو جتنا پیسہ دینا پڑا ہے بطور تولیہ اتنے ہی میں بیچے، مثلا 10,000 میں خریدا تھا، 1,000 بائع نے کم کر دیا تو 9,000 میں پڑا، تو اب یہ بطور تولیہ 9,000 میں فروخت کرے، 10,000 میں نہیں، اور اگر نفع لینا ہے تو اب نفع جو ہے بطور جب برابر بیچنا ہے تو 9,000 پر نفع لے، 10,000 اصل قیمت مان کر کے نفع نہ شامل کرے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کمی جو ہے اصل عقد کے ساتھ لاحق ہے۔ اسی طریقے سے اگر مشتری نے کچھ اضافہ کر دیا، اس نے 10,000 میں خریدا تھا اور 1,000 بڑھا کر کے 11,000 میں لیا، تو بطور تولیہ بیچنا چاہتا ہے تو اس سے کہے کہ یہ میں نے 11,000 میں لیا ہے اور آپ کو دام و دام وہ بیچ رہا ہوں، تو 11,000 اس سے لے، تو یہ تولیہ ہے۔ اب اگر یہ تولیہ ہے اور اگر 11,000 پر جو ہے کچھ نفع لے کر کے فروخت کرے تو یہ مرابحہ ہے، تو ایسا نہیں کہ مرابحہ میں 10,000 پر نفع جوڑے گا، 10,000 پر 1,000 نفع جوڑے تب تو 11,000 ہو جائے گا، تو 11,000 میں اس کو پڑا ہی ہے، تو یہ مرابحہ نہیں تولیہ رہے گا۔ مرابحہ کے طور پر بیچنا چاہتا ہے تو جو زیادتی ہے اس زیادتی کو اصل دام کے ساتھ جوڑ کر کے قیمت بتائیں گے۔ فرماتے ہیں فلا کی وعلی اعتبار التحاق،
جب یہ کہ ثمن میں کمی اور زیادتی یہ لاحق ہے اصل عقد کے ساتھ، تو لا تکون زیادت عوضاً ان ملک ہی، تو اب یہ زیادتی جو ہے اس کے ملک کے عوض نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ ان کے سوال کا جواب ہے، انہوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ اگر ثمن میں اضافہ کر دیں تو یہ اضافہ گویا جو ہے اپنے ہی مال کو اپنے ہی مال کے عوض کرنا ہے، کیونکہ بیع کی وجہ سے مشتری جو ہے مبیع کا مالک ہو گیا، تو مبیع بھی اس کی ملک، اور 1000 جو بڑھا رہا ہے تو اب وہ بھی اس کی ملک، تو گویا وہ اپنے ہی ملک کو اپنے ہی پیسے سے خرید رہا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں اور جب اس کو اصل کے لاحق کرنے کے اعتبار سے یہ زیادتی جو ہے اپنی ملک کے عوض نہیں ہوگی، جب یہ زیادتی اصل عقد کے ساتھ لاحق ہے تو گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے 11,000 میں بکرا خریدا ہے، 10,000 میں نہیں، اور زیادتی جو ہے یہ لاحق ہو جائے گی اصل عقد سے، اور اصل عقد کے وقت جو ہے یہ بکرا جو ہے یہ بائع کی ملک تھا، مشتری کی نہیں، تو یہ جیسے 10,000 یہ اس کے بکرے کے عوض ہے، ویسے 1,000 بھی یہ بائع کے بکرے کے عوض ہے۔ وَيَظْهَرُ حُكْمُ الِالْتِحَاقِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ، اور ثمن میں اضافے اور کمی کو جو ہے لاحق کرنے کا حکم یہ تولیہ اور مرابحہ دونوں میں ظاہر ہوگا۔ حتیٰ یجوز علی الکل، یہاں تک کہ اگر جو ہے کہ زیادتی کی صورت میں کہ اگر اضافہ کر دے مبیع میں، مثلا 10,000 میں خریدا تھا 1,000 اضافہ کر دیا، تو اب اگر بطور تولیہ بیچنا ہے تو کل 11,000 کے عوض بیچے گا تب تولیہ ہوگا، اور ایسا نہیں 10,000 کے عوض بیچے گا تب تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی جو ہے کہ اگر نفع کے طور پر بیچنا چاہتا ہے تو اب 10,000 پر نفع نہیں 11,000 پر نفع جوڑے، اور یہاں تک ظاہر ہوگا تولیہ اور مرابحہ کا التحاق جو ہے یہ یہاں تک کہ جائز ہے زیادتی کی صورت میں کل پر، کہ اصل قیمت اور اضافے یہ کل ملا کر کے جو مجموعہ ہے اس کا اعتبار ہوگا تولیہ میں اور مرابحہ میں۔ اگر بطور نفع بیچنا چاہتا ہے تو دونوں کے مجموعے پر اضافہ کرے، اگر بطور تولیہ بیچنا چاہتا ہے تو جو ہے کہ اضافے کے بعد جتنے میں ہے جتنے میں اس نے خریدا ہے اتنے پر جو ہے اتنے ہی دام پر دے۔ یہاں تک کہ جائز ہے کل پر، وَيُبَاشِرُ عَلَى الْبَاقِي فِي الْحَتِّ، اور اگر بطور تولیہ بیچنا چاہتا ہے اور بائع نے ثمن میں کچھ کم کر دیا، مثلا 10,000 کو بیچا تھا 1,000 روپیہ کم کر دیا ہے، تو 1,000 مائنس کرنے کے بعد کم کرنے کے بعد ثمن کا جو حصہ ہو اس کے عوض تولیہ کرے، مثلا 1,000 اس نے معاف کر دیا اور خریدا تھا 10,000 میں، تو اب 9,000 پر یہ تولیہ کرے، اور اگر اضافہ کرنا ہے تو 10,000 پر اضافہ کرے گی۔ تو نہیں ہاں، اور اگر اضافہ کر دیا ہے نفع لینا ہے تو نفع لینا ہے تو جتنے میں گھٹانے کے بعد پڑا ہے اس پر نفع جوڑے، تو 10,000 میں خریدا تھا اس نے 1,000 معاف کر دیا، تو اب نفع جوڑے گا تو 9,000 کے اوپر جوڑے گا، 10,000 کے اوپر نہیں۔ اور یہاں تک اور یباشر الباقی، اور پھر حد اور بائع کے ثمن کم کرنے کی صورت میں جو ہے عقد جو ہے کا عقد کرے گا باقی سے۔ وفی الشفعہ، اور شفعہ میں بھی حتیٰ یاخذ بما بقیا فی الحد، یہاں تک کہ شفیع اتنے روپے میں لے گا کہ وہ جو ہے ثمن معاف کرنے کے بعد جو باقی بچا ہے۔ مثلا زید نے اپنا مکان جو ہے 10 لاکھ میں فروخت کیا تھا، اب بعد میں اس نے جو ہے کہ 50,000 کم کر دیا، 9.5 لاکھ قیمت ہو گئی۔ اب اس مکان کا جو پڑوسی ہے اسے خبر ملی کہ زید نے اپنا مکان فروخت کر دیا ہے، تو اسے یہ حق ہے کہ قاضی کے ہاں درخواست دے دے کہ یہ مکان تو میرے بالکل مکان کے متصل ہے تو یہ مجھے دلایا جائے۔ اب جو ہے یہ بطور تولیہ جو ہے بیچنا چاہتا ہے تو کتنے میں 10.5 لاکھ میں بیچا تھا جو ہے خالد کے ہاتھ، اور خالد نے 50,000 معاف کر دیا تھا، 9.5 ہوا،
تو اب یہ شفیع کے اگر ہاتھ بیچنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ 10 لاکھ میں بیچے گا، 9.5 لاکھ میں بیچے گا، کیونکہ جو ہے خالد کو دیا تھا اگرچہ 10 لاکھ میں، لیکن جب 50,000 اس کے کہنے سے معاف کر دیا تو 9.5 میں اس نے لیا، تو اب خالد کو 9.5 ہی میں دینا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وہ پھر شفعہ، اور شفعہ میں بھی جو ہے کہ یہ کمی جو ہے کا اعتبار ہوگا، حتیٰ یا خذ بما بقیہ فی الحد، یہاں تک کہ شفیع جو ہے اس زمین یا مکان کو بطور شفعہ لے گا اتنے مال میں کہ بائع کے گھٹانے کے بعد جتنا باقی بچا ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ لِلشَّفِيعِ أَن يَأْخُذَ بِدُونِ الزِّيَادَةِ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّهِ الثَّابِتِ فَلَا يَمْلِكَانِهِ۔ اب ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ اعتراض بہت معقول ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مثلا مکان یا زمین کی بیع ہوئی 10 لاکھ میں اور بائع نے اس میں سے 50,000 گھٹا دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ گھٹانے کے بعد جو مال باقی بچے، مثلا 9.5 لاکھ باقی بچا، تو اور شفیع لینا چاہتا ہے تو 9.5 لاکھ میں جو ہے اس کو دے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جتنا طے ہوا تھا پہلے 10 لاکھ میں، تو 50,000 یہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہو کر کے مائنس ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، تو یہ جو ہے 9.5 لاکھ میں شفیع کو بھی دے۔ اب اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ اگر 10 لاکھ میں خریدا اور شفیع نے خود جو ہے 1 لاکھ اپنی طرف سے بڑھا دیا کہ یہ مکان بہت عمدہ ہے، محل وقوع بھی اچھا ہے، طرز تعمیر بھی ٹھیک ہے، اس لیے بجائے 10 کے میں 11 لاکھ دے رہا ہوں، اتنے میں جو ہے کہ خالد کھڑا ہو گیا کہ یہ مکان تو میرے مکان سے متصل ہے، میں خریدوں گا، تو اب کتنے میں خریدے گا؟ 10 لاکھ میں کہ 11 لاکھ میں؟ 10 لاکھ اصل قیمت ہے اور 1 لاکھ جو ہے بعد میں مشتری نے اضافہ کیا ہے۔ تو یہاں یہ ہم احناف کہتے ہیں کہ یہ شفیع جو ہے 11 لاکھ میں نہیں لے گا، 10 ہی لاکھ میں لے گا جو اصل قیمت ہے۔ تو اب وہ ان کی طرف سے اعتراض یہ ہے کہ جب مکان کی قیمت تھی 10 لاکھ اور بائع نے 50,000 کم کر دیا، 9.5 لاکھ کا ہو گیا، تو آپ تو اس سے 50,000 گھٹا کر کے 9.5 لاکھ میں جو ہے فلاں کو دے رہے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، تو اب مشتری کو بھی جو ہے آپ کو کم کرنا ہوگا، بجائے 10 کے جو ہے 9.5 لاکھ میں دیں گے، کیونکہ کمی یا ذاتی اصل عکس لائق ہوتی ہے۔ تو ان کی طرف سے اعتراض ہے کہ جس صورت میں مشتری نے ثمن میں اضافہ کر دیا تھا، مثلا 10 لاکھ میں خریدا تھا، 1 لاکھ بڑھا کر کے 11 لاکھ دے دیا، تو جب اضافہ کر دیا اب شفیع نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے ملنا چاہیے، تو اب اس کو بھی 10 نہیں بجائے 11,000 جو ہے 11 لاکھ میں جو ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ 11 لاکھ دے کر کے زمین لے لے۔ تو یہاں احناف یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 لاکھ نہیں، اصل قیمت جو ہے اسی اصل قیمت کے عوض جو ہے شفیع لے گا، تو 10 لاکھ میں بیچا تھا تو 10 ہی لاکھ میں جو ہے شفیع لے گا، یا اگرچہ بعد میں اس نے بڑھا دیا تھا تو بڑھی ہوئی رقم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی شوافی کی طرف سے اور امام ظفر کی طرف سے اعتراض ہوا کہ تو اب شفیع کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ لے لے اور جو زائد رقم دیا تھا اس کے عوض؟ تو جواب دینے کہ انما کان للشفیع ان یاخذ بدون الزیادۃ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے جب اس نے 10 لاکھ میں فروخت کیا تو شفیع کا حق بھی 10 لاکھ پر ہو گیا کہ 10 لاکھ اگر میں شفیع دے دے تو وہ مکان شفیع کو مل جائے گا، تو شفیع کا حق پہلے ہوتا ہے، تو شفیع کا حق متعلق ہوا 10 لاکھ میں، تو جب 10 لاکھ میں متعلق ہوا، اب اگر 1 لاکھ بڑھا دیا کسی نے تو یہ بھی جو ہے کہ جو بیچنے والا بھی 1 لاکھ کا اضافہ کر رہا کہ نہیں اب آپ کو 11 لاکھ دینا ہوگا تب ہم دیں گے آپ کو، تو اس میں تو شفیع کا نقصان ہو رہا ہے کہ بیع ہوئی ہے 10 لاکھ میں تو شفیع کا حق متعلق ہوا 10 لاکھ میں، اب 1 لاکھ قیمت بڑھا دیا ہے تو اب جو ہے اس کا ہم کیوں سے ہیں، یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ شفیع جو ہے وہ لے گا بغیر زیادتی کے، تو لما فی الزیادۃ من ابطال حق ثابت، کیونکہ اصل رقم پر اضافہ کرنے کی صورت میں
اس حق کو جو ساکت ہو چکا تھا باطل کرنا لازم آ رہا ہے کہ پہلے 10 لاکھ میں بیچا تھا ان لوگوں نے تو بیع تو ہوئی 10 لاکھ میں، اب 1 لاکھ جو ہے مشتری نے اضافہ کر دیا، اس کو اگر شامل کرتے ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ یہ دوسرے کے حق کو نقصان پہنچانا ہوا، کہ شفیع کا حق ثابت ہوا تھا 10 لاکھ میں، اب اس نے کیا 1 لاکھ بڑھا دیا، تو اب 1 لاکھ بڑھا دیا، اب مشتری کے لیے تو بھاری ہو گیا۔ تو یہ بڑے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، مگر چھوٹے لوگ جو ہیں ان کو بہرحال تکلیف ہوگی اس سے۔ فرماتے ہیں کہ اور یہ شفیع جو ہے لے گا بغیر زیادتی کے، اس لیے کہ زیادتی میں اضافہ کرنے میں اس کا حق جو ثابت ہو چکا تھا اس کو باطل کرنا ہوا۔ ولا یملکان نہیں، اور بائع مشتری کو یہ حق نہیں، مالک نہیں ہے کہ وہ کسی کے حق کو گھٹا دیں یا بڑھا دیں۔ ثم زیادت لا تصح بدون، اب کہتے ہیں کہ یہاں تک جو گفتگو ہوئی یہ اس صورت میں کہ مبی موجود ہو تب اس میں سے وہ اس زمن میں اضافہ کر سکتا ہے، کیونکہ جو بھی اضافہ ہوگا وہ اصل بہی کے ساتھ لاحق ہو جائے گی، اسی بکرے کے عوض ہوگی، اور جب بکرا مر جائے تو اب یہ 10,000 میں خریدا تھا، بکرا مر گیا، اب 1,000 روپیہ اضافہ کر رہا تو 1,000 روپیہ کس کے عوض جائے گا؟ بکرا تو زندہ ہے ہی نہیں۔ تو مبی جب موجود ہو تو مبی کے موجود ہونے کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ سب جو ہے کہ اضافہ ہو سکتا ہے، اگر مبی موجود نہ ہو، ہلاک ہو جائے، قربانی میں بکرا لیا اور ذبح کر دیا، قربانی کر دیا، اب آج وہ کہہ رہا کہ 10,000 میں آپ نے بیچا تھا، 1,000 روپیہ اور لے لیجئے، جب بکرا ہے ہی نہیں تو کس کا عوض ہوگا؟ یہ فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے یہ زیادتی صحیح نہیں ہے مبی کے ہلاک ہونے کے بعد ظاہر روایا میں، کیوں؟ لأن مبی لم یبق علی حالت یصح الاعتیاذن ہو، کیونکہ مبی اس حالت میں باقی ہی نہیں کہ اس سے عوض لینا صحیح ہو۔ اور والذی یثبت کاظم یستن کی والشیء یثبت ثم یستند، اور کہتے ہیں شے پہلے ثابت ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ مثلا زید پہلے موجود ہو، زید دنیا میں ہو، اب پھر کہیں گے کہ یہ زید بکر کا بیٹا ہے، یہ ہندا کا شوہر ہے، تو پہلے زید موجود ہو تو موجود ہونے کے بعد تب اس کی طرف سے نسبت کی جائے گی، وہ کسی کی طرف منسوب کیا جائے اور کوئی اس کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور جب زید کا وجود ہی نہیں ہے تو جب زید کا وجود ثابت ہی نہیں تو نہ اس کو کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں نہ کسی کو اس کی طرف کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اور شے جو ثابت ہوتی ہے پھر اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے مبی ہلاک ہو جائے اور بائع جو ہے مبی کے ہلاک ہونے کے بعد ثمن سے کچھ کم کرنا چاہے تو کیا ثمن میں کم کر سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے مبی کے ہلاک ہونے کے بعد اگر مشتری اضافہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ ثمن میں کچھ جو ہے کر سکتا ہے یا نہیں، معاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، یہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ ثمن کم کر دینا یہ حت ہے، اسقاط ہے، اور اسقاط کا اختیار رہے گا چاہے مبی موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ فرماتے ہیں بخلاف حد کے، یعنی ثمن سے کچھ کم کرنا، کہتے ہیں لأنه بحال يمكن اخراج البدل اما يقابله، کہتے ہیں کہ یہ مبی اس حال میں ہے کہ بدل کو نکالنا ممکن ہے کہ جس کے وہ مقابل تھا، فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ اسْتِنَادًا، تو اب ثمن کا کم کرنا یہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوگا بطور استناد کے۔ اللہ تعالیٰ